اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں، عزیز ہوتے ہیں، جو سعودی عرب کے شہر جدہ میں مقیم ہیں۔ کافی پرہیزگار شخص ہیں، عمر رسیدہ ہیں، ان کے گھر والے بھی کافی گھرانہ بھی پرہیزگار ہے اور ان کے بچے ماشاءاللہ کافی فرما بردار ہیں ان کے۔ لیکن جب ان سے بات ہوتی تھی تو یہ تشویش ان کے چہرے پہ صاف نظر آتی تھی، اس لیے کہ وہ اس بات سے پریشان تھے کہ شادیوں کو اتنے سال گزر گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ نہیں عطا کیا۔ گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جلد از جلد گھر میں پوتے اور پوتیاں ہوں تاکہ خاندان آگے بڑھے۔ لیکن وہ بڑے راسخ العقیدہ شخص تھے اور وہم پرستی یا توہم پرستی پہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا یا ایسی چیزوں پہ ان سے کوئی اعتقاد نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی جب کافی سال گزر گئے تو ان کو شک ہوا کہ شاید یہ کسی کی نظر بد یا کسی حاسد کے شر کا نتیجہ تو نہیں کہ ان کے ہنستے بستے گھرانے کی نعمتوں کو باندھ دیا گیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھر کی نعمتوں کو، اولاد کی نعمتوں کو بحال کرنے کے لیے قرآن کریم کے عظیم سورہ بقرہ کا سہارا لیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے ایک معمول بنایا کہ روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے اشراق کے وقت، اور یہ معمول انہوں نے مہینوں جاری رکھا اور غالباً ابھی بھی جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں خوشخبری عطا کی اور وہ سب آبدیدہ ہو گئے۔ ان کے ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ سے سرفراز کیا اور اس کے چند مہینوں بعد ہی باقی بیٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے سرفراز کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی برکت سے اس بندش کے تمام بندھن کو کاٹ ڈالا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بڑے کڑے وقت میں سورہ بقرہ کا سہارا لیا اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ نے ان کی قسمت بدل دی۔ وہ بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑے تاکید کے ساتھ لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنے زندگی کا معمول بنائیں، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اور اپنی نعمتوں کی بحالی کے لیے۔ دیکھیں، سورہ بقرہ کی فضیلت ویسے تو احادیث میں کئی جگہ پہ آئی ہے۔ اس میں سے ایک حدیث کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو حاصل کرنا باعث برکت ہے اور سورہ بقرہ کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ کوئی بھی باطل پرست یا جادوگر سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، بندش ایک اہم چیز ہے اور ایک حقیقت ہے، اور اس کے لیے ہمیں سورہ بقرہ کا سہارا لینا چاہیے۔ یہاں پر میں ایک بات باور کروانا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ زندگی کی ہر ناکامی کو بندش کے نام سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، ناکامیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر ہمیں کسی شعبے میں ناکامی کا سامنا ہے تو ہمیں پہلے پوری کوشش کرنی چاہیے، کاوش کرنی چاہیے، لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، اور جب اس ناکامی کا کوئی عذر باقی نہ رہے تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شاید بندش ہو یہاں پہ۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اچھا، دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جعلی پیروں اور باباؤں نے اور عاملوں نے بڑا کمائی کا بازار گرم کیا گیا ہوا ہے۔ کوئی بھی کمزور ایمان والا شخص ان کے پاس پہنچ جاتا ہے ہر ناکامی کو بندش سمجھ کر، اور وہ اس کو بڑا ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، وہ اس کو مزید شکوک و شبہات اور وسوسوں میں ڈال کر اس کو مسلسل پریشان کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا اس چیز کا۔ نہ صرف یہ کرتے ہیں بلکہ وہ بہت سارے مشرکانہ اعمال کا بھی مرتکب ہوتے ہیں، خود بھی اور اس بندے کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔